السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، بڑا سوچنے کا، غور کرنے کا مقام ہے۔ ہمارا اللہ ایک، ہماری کتاب ایک قرآن، ہمارے نبی ایک، ہم جس کی امت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باوجود اس کے ہم میں شدید قسم کا اختلاف ہے، ڈسپوٹ خطرناک انداز کا۔ اور پھر وہ ڈسپوٹ، وہ اختلاف کوئی دنیائی مفاد کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے اگر رہے تو کچھ بات سمجھ میں آتی کہ بھئی دنیا کے فائدے کے لیے ہے، لیکن نہیں۔ جو ہمارا عقیدہ ہے، عقائد کی بنیاد پہ اختلاف ہے، خطرناک قسم کا اختلاف عقائد کی بنیاد پر۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ جب عقائد کی بنیاد پر ہم میں اختلاف ہے آپس میں، اور ایسا اختلاف کہ مقامی سطح سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک، اوپر تک کے، تو یہ اختلاف کیوں گھر کر گیا؟ اس کا کارن کیا؟ اور وہ کون ہے جنہوں نے اختلاف ڈال رکھا ہے؟ ہم اگر سوچے، ایک عام ایمان والا اپنا شعور بیدار کرے تو ہم محسوس کریں گے یہ اختلاف علماء کی اکثریت نے پھیلا کے رکھا ہے۔ دیکھیے آپ، ایک ہی مقام پر پہلے تو یہ ہے کہ کئی مسلک کا جھگڑا، خیر جو بھی مسلک ہے، ہر مسلک ایمان کے طرف سب کا نزول القرآنی ہے، ایک ہی امت ہے، ایک ہی نبی کی، اللہ کے بندے، ایک اللہ کے بندے۔ باوجود اس کے اختلاف، چاہے کدھر بھی یہ کسی بھی مسلک سے جڑ کے کام کرے، لیکن جڑ کے کام کرنے کے بعد میں بھی ایک دوسرے پہ کھچاطانی کہ اپنے اولاد اس مسلک کے لیے دینے کو تیار نہیں، وہ مسلک والا اس مسلک کو اپنے رشتے بہانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر چلو مسلک کا اختلاف تو ہو گیا، اس کے بعد میں آتے ہیں ہم تو ایک ہی مسلک کے، جیسا ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، وہاں دیکھیں ہم تو وہاں بھی اختلاف، سب ایک امام کو ماننے والے ابو حنیفہ، لیکن خطرناک قسم کے اختلاف آپس میں، نت نئے انداز کے، الگ الگ، کہ ایک دوسرے کے لیے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ کیوں؟ کہ الگ الگ پلیٹ فارم جن کا نصب اللہ ایک ہی قرآن، لیکن الگ الگ جماعتیں بن گئی، جماعتوں کے اختلاف، اور جماعتوں کے تو اتنے خطرناک اختلاف ہے کہ ہر جماعت تقریباً ہر جماعت دوسری جماعت کو کافر کہتی، فتوے تک کے دے دیے، کتابیں تک کے چھاپ دیے۔ اب ایسے وقت میں ایک عام ایمان والا کیا کرے؟ تو ایک ہی تقاضا ہے کہ عام ایمان والا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرے جو ویڈیوز ہوتے ہیں، میں درس قرآن جو دیتا ہوں، جو بھی کلپنگ پیش کرتا ہوں، میرے ایک ہی مقصد ہے کہ امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، یہ چاہتا ہوں میں۔ اور اس وقت تک کہ نہیں آ سکتی امت، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ہی رجحان ہے، جب تک کہ ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے، ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ ہم جس بھی جماعت سے جڑے ہوتے ہیں تو اس جماعت کی گروہ حزبیت، اس کے جو ذمہ دار قسم کے اشخاص ہیں یا کوئی مربی ہے، ان کی شخصیت پرستی گھر کر جاتی ہم میں، لہذا دوسری جماعت کی کوئی بات اگر درست بھی رہی تو ہم کو مناسب نہیں لگتی۔ جبکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت گواہ باقاعدہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن، تو قرآن کو تھامے رکھو،
یہ نہیں کہا اللہ رب العزت نے، مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی مضبوطی سے قرآن کو. کیا ہم نے مضبوطی سے قرآن کو تھاما کہ بس تلاوت تک کے محدود کر کے رکھ دیا قرآن کو؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کے علاوہ بھی قرآن کی آیتوں کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، غور و تدبر کرتے ہیں؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے اور آیتوں پر غور و تدبر کریں گے تو یہ آپسی اختلافات جو ہے وہ ہمارے مٹیں گے، اور ایک نئی صبح ہم دیکھیں گے. ہمارے یہ بھی سمجھ میں آئیں گا قرآن پڑھیں گے کہ علماء حق علماء سو بھی ہے، تو ہم علماء سو جو ہوتے ہیں غلط عالم ان سے ہم بچیں گے، اور علماء حق ہے تو ان کی بات کو ہم تسلیم کرتے جائیں گے. اب علماء حق کون ہے، علماء حق سو ہے، اس کا فیصلہ کرے گا کون؟ ہم کریں گے. اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم کو ان کا ڈفرینس معلوم ہوگا، کون حق عالم ہے اور کون سو عالم ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے بھی عالم ہوتے ہیں کہ کچھ باتیں حق کہتے ہیں، وہ کچھ باتیں غلط کہتے ہیں قرآن سے ٹکرانے والی. وہاں ہم یہ سمجھتے کہ اگر اس کی 20 باتیں صحیح ہیں اور 2 بات اگر غلط ہے تو ہم ایک دم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. کوئی منہ موڑنے کی ضرورت نہیں. 20 باتیں تو صحیح ہیں، 2 غلط ہے تو وہ غلط پر ہم ان کو تنقید کریں گے، عالم صاحب کو بتائیں گے ان کو. یا کسی کی 20 باتیں غلط ہے، 2 باتیں صحیح ہیں، تو وہ 2 باتیں ماننے میں کیا ہم کو حرج ہے؟ باوجود اس کے کہ ہماری جماعت کے ہو چاہے نہ ہو، ضروری نہیں کہ ہماری جماعت کے ہو. اگر ہماری جماعت والے کی تو ہم صحیح سمجھیں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ ہم جس جماعت سے جڑے ہیں ان کی غلط بات بھی ہم تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر بزرگوں کی پیروی سے بھی بچنا پڑے گا. قرآن کی آیت ہے، کیا تمہاری بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر ہے تب بھی کہ ہمارے بزرگ کسی ایک خاص جماعت سے جڑے تھے تو کیا ہم بھی اس سے جڑ کے کام کریں گے؟ ہم کو مناسب لگتا اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت، تو اس کچھ سے جڑ کے ہم اللہ کے دین کا کام کریں. جہاں غلطی ہوتی ان کو تنقید کریں. ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں سے لے کے اوپر تک کے آج اس کا فائدہ اسلام دشمن اٹھا رہے ہیں. کیا ہوا؟ اسرائیل اور امریکہ آپس میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، مسلم ممالک میں آپس میں پھوٹ، شیعہ سنی کے جھگڑے عروج پر، پورا ٹوٹلی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو عقل سلیم دے، مجھے اور آپ کو بھی، ہم سب پیاسے ہیں. ہم قرآن پڑھے، اللہ ہم کو قرآن ترجمانی سے پڑھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.